اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے تذکرہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء میں ہی اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جن پر کفار مکہ نے مظالم ڈھائے تاکہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں، لیکن ان کی زبان صرف احد احد کرنا جانتی تھی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینیا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لقب دیے گئے۔ یہ 2 طرح کی خدمات تھیں جو خود آپ نے حضرت بلال کو سونپی۔ ایک الخازن، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھیں جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ عرب کی تپتی دوپہر میں ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر ایک وزنی چٹان رکھی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان سے صرف احد احد نکلتا تھا۔ یہی امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قتل کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فرمایا، کیا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے سونے کے 10 سکوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور سونے کے 10 سکے لے کر امیہ کو دیے، جس پر امیہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم اگر آج تم ضد کرتے تو میں بلال کو سونے کے 1 سکے کے بدلے فروخت کر دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آج تم ضد کرتے اور مجھ سے بلال کے بدلے سونے کے 100 سکے بھی مانگتے تو میں وہ دے کر بھی بلال کو آزاد کر دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، بلال میرے آقا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مہم، ہر غزوہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا۔ ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو کچھ دیر وہ بات کرتے، مگر پھر یہیں آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہیں تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے، ان کی تعریف کرتے، اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو جھکا لیتے۔ جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن سر جھکا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں، اور میں ایک غلام تھا اور ایک غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کا غلام۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے، جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا جو ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں، جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ورنہ وہاں وہ 10 صحابہ موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ اصحاب موجود تھے جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ 4 خلفائے راشدین موجود تھے جن میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور 2 کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، لیکن یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گراں گزرا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا بھی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ پھر جب علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے، کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہے، اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہیں تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا
کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابوبکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ یہاں سے آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر ایک رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرما رہے تھے کہ بلال، تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مدینہ کا ارادہ کیا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دیکھا تو اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی۔ اذان شروع کی۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے؟ لوگ اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ کہتے ہیں مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی بعد پیش آیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے واپس چلے آئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ یہ 2 ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں سن 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فقر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔